کیا آپ جانتے ہیں کہ عرب دنیا اور اسرائیل کے درمیان ایک ایسا معاہدہ ہوا ہے جس نے پورے مشرق وسطیٰ کی سیاست بدل کر رکھ دی ہے؟ یہ ہے ابراہیم معاہدہ۔ لیکن آخر اس میں ہے کیا، اور کون سے عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں؟ آج سب جانیں گے دوستو۔ آج ہم بات کریں گے ابراہیم ایکارڈز کی۔ یہ صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ مڈل ایسٹ کی جغرافیائی سیاست کا نقشہ بدلنے والا قدم ہے۔ امریکہ کی کوششیں، عرب ممالک کی حکمت اور اسرائیل کا فائدہ، سب کچھ آج تفصیل سے سمجھیں گے۔ ابراہیم ایکارڈز۔ ابراہیم معاہدہ ایک امن معاہدہ ہے جس کے تحت عرب ممالک نے پہلی بار اسرائیل کے ساتھ کھلے عام تعلقات بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کا مقصد تھا تجارت، ٹیکنالوجی، دفاع، ٹورزم اور سفارتی روابط کو بڑھانا۔ اس کا نام ابراہیم اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ تینوں ابراہیمی مذہب، اسلام، عیسائیت، یہودیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد مانتے ہیں۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ کون سے ممالک اس معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے متحدہ عرب امارات۔ سب سے پہلے 2020 میں اسرائیل کو تسلیم کیا۔ نمبر 2 پر ہے بحرین۔ امارت کے فوراً بعد تعلقات قائم کیے۔ نمبر 3 پر آتا ہے مراکش۔ اسرائیل کے ساتھ مکمل معاشی اور سفارتی تعلقات رکھنے پر معاہدہ اور دستخط کیے گئے ہیں۔ نمبر 4 پر آتا ہے سوڈان۔ سوڈان نے اعلامیہ سائن کیا ہے لیکن مکمل نارملائزیشن ابھی رکی ہوئی ہے، اور اب کئی اور ممالک جیسے سعودی عرب، قطر، عمان مستقبل میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس معاہدے میں اسرائیل کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اور امریکہ اس پر کیوں زور دے رہا ہے؟ کیا یہ معاہدہ کامیاب رہے گا؟ ہر عرب ممالک کی شمولیت۔ پہلی بار اسرائیل کو وہ ممالک تسلیم کر رہے ہیں جو برسوں سے اس کے مخالف تھے۔ اگر یہ ممالک اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کاروبار اور تعلقات اچھے رکھتے ہیں تو پوری دنیا پر اسرائیل کا بہت اچھا اثر ہوگا اور دنیا میں وہ مثبت اثر رکھے گا۔ معیشت اور ٹیکنالوجی۔ عرب دنیا اور اسرائیل کے درمیان اربوں ڈالر کی تجارت شروع ہوئی۔ اسرائیل چاہتے ہیں کہ ان تمام ممالک کے ساتھ کاروبار کے ساتھ ساتھ اچھے تعلقات اور ٹیکنالوجی پر کام کیا جائے تاکہ وہ اپنے کاروبار اور پیسہ اور مضبوط کرے۔ ٹورزم، ایویشن، نئی کمپنیاں سب ایک دور میں داخل ہو جائیں گے۔ اس پورے خطے میں اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ ایران کے خلاف ایک اتحادی ڈھونڈے اور اسٹریٹجک معاہدہ کرے جس کے ذریعے ایران کو نقصان دے اور ایران کو کمزور کیا جا سکے۔ ایران کے خلاف مشترکہ اسٹریٹجی بنانا اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ سعودیہ اور UAE کے ساتھ سیکیورٹی تعاون بڑھائے جس کے ذریعے ایران کو دبا سکے۔ اب ایران اسرائیل کے خلاف ایسا کوئی کارروائی نہ کرے جس سے اسرائیل کو نقصان ہو۔ اگر ایران ایسا کرے گا تو اسرائیل سعودی اور UAE کی مدد سے ایران پر توغن حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیلی موساد ایجنسی چاہتا ہے کہ وہ سعودی عرب کی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر انٹیلیجنس شیئر پارٹنر بنا سکے جس کے ذریعے وہ ایران سے مکمل معلومات حاصل کر کے ان کے خلاف یا ان کے دشمنوں کے خلاف کارروائی آسانی سے کر سکے۔ اسرائیل کا عالمی امیج بہتر ہوا۔ اس معاہدے سے اسرائیل یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اسرائیل عرب ممالک کے ساتھ اچھا تعلقات چاہتا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی عرب ملک پر اٹیک نہیں کرے گا اور وہ اس کے ساتھ ایک اچھی دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے۔ لیکن کیا یہ آگے عرب ممالک کے لیے ٹھیک ہوگا؟ اس پر بھی عرب ممالک کو سوچنا پڑے گا۔ معاہدے نے اسرائیل کو دنیا بھر میں ایک ایسے پیس پارٹنر کے طور پر پیش کیا، لیکن اتنی تعریفوں کے باوجود اس معاہدے پر بہت سے اعتراضات بھی موجود ہیں۔ نمبر 1 پر آتا ہے فلسطین کو نظر انداز کیا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عرب ممالک چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، اور بھی ایسے ممالک ہیں کہ وہ اسرائیل پر زور ڈالے کہ وہ فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کریں، جس کے بعد اسرائیل کو آزاد تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اسرائیل اس طرح کرے گا کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرے گا یا نہیں۔ کئی عرب اس بات پر ناراض ہے کہ فلسطین مسئلہ حل کے بغیر اسرائیل کو قبول کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، عوامی حمایت بہت کم ہے۔ حکومتیں تو اسرائیل سے ہاتھ ملا رہی ہیں لیکن عرب کے جو عوام ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے بنائے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، وہ عرب ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے اسرائیل مسلمانوں پر ظلم بند کرے اور ریاستی فلسطین کو تسلیم کرے، پھر ہم اس کے ساتھ تعلقات اچھے بنائیں گے۔ لیکن دیکھنا یہی ہوگا کہ کیا یہ ممالک اپنے عوام کے دل جیت پائیں گے یا اس کے فیصلے کی عزت کریں گے یا نہیں، یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ مگر عوام کی بڑی تعداد اب بھی مخالفت کر رہی ہے۔
نمبر 3، عرب ممالک پر امریکی دباؤ۔ بعض ممالک کے بارے میں کہا جاتا ہے جیسے سعودی عرب، UAE، قطر اور مصر، یہ سارے امریکہ کے پارٹنر ہیں، اور امریکہ چاہتا ہے کہ یہ ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے، کیونکہ امریکہ بھی اسرائیل کا مشترکہ اسٹریٹجک ڈیفنس پارٹنر ہے اور کبھی بھی اسرائیل کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ امریکہ کا پورا کوشش ہے کہ تمام عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرے کہ یہ فیصلہ امریکہ کے دباؤ یا مفادات کے تحت کیا جائے گا۔ نمبر 4، خطے میں طاقت کا توازن بڑھانا۔ اسرائیل پہلے بھی فوجی لحاظ سے سب سے طاقتور ملک ہے۔ اگر وہ اس معاہدے میں کامیاب ہوتا ہے تو عرب ممالک اپنے ساتھ ملا کے اپنی طاقت اور بڑھائے گا اور اس معاہدے سے اس کو بہت فائدہ ہوگا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اسرائیل اس معاہدے سے حد سے زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مستقبل کیا ہو سکتا ہے اس معاہدے کا؟ کیا یہ معاہدہ آگے بھی چلے گا؟ کیا سعودی عرب واقعی اسرائیل کو تسلیم کرے گا یا حالات پھر بدل جائیں گے؟ یہ سب آنے والے وقت بتائے گا۔ ابراہیم معاہدے نے پورے خطے کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ کمنٹس میں بتائیں کہ عرب ممالک کو اسرائیل کو قبول کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ آپ کی رائے بہت اہم ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔